إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے گھر کی نعمت، کہ جس میں انسان خود رہائش پذیر ہو اور اس کے اہل و عیال بھی اس گھر کے اندر رہائش پذیر ہوں۔ ایسا گھر کہ جس کے اندر انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور نفسیاتی اعتبار سے بھی انسان کو گھر میں پہنچ کر اور گھر میں وقت گزار کر اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اس کو اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کو سکینت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی۔ اللہ رب العزت نے تمہیں گھر دیے اور گھروں کے اندر رہنے کی جگہ عطا کر دی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے چھپائے جانوروں کی کھالوں سے بھی تمہارے لیے گھر بنا دیے، یعنی خیمے بنا دیے۔ ان خیموں کو تستخفونہا تم ہلکا سمجھتے ہو، یعنی ان کا کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہوتا، تم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کر سکتے ہو۔ یوم ضعنکم و یوم اقامتکم، اس دن جب تم نے سفر پہ جانا ہو تب بھی، و یوم اقامتکم، اور جب تم نے کسی جگہ پہ اقامت اختیار کرنی ہو تب بھی تم اپنی سواریوں سے اپنے خیموں کو اتار کر وہاں پر تم ان خیموں کو گاڑ لیتے ہو، اور ان خیموں کے اندر تم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ تو گویا کہ گھر دو قسم کے ہوئے، ایک وہ گھر جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل نہیں کیے جا سکتے، جن کو انسان بناتا ہے بڑی محنت کے ساتھ، بڑا پیسہ خرچ کر کے ان گھروں کو بناتا ہے، اور ایک وہ گھر جو عارضی گھر ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، جن کو خیمے کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ النحل کے اندر ذکر فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے اپنے بستر پر جا کر سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، اس اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام شکرانوں کا مستحق ہے وہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں کھلایا بھی، ہمیں پلایا بھی اور ہمیں ہر شر سے بچا لیا، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھا، وآوانا، اور ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی عطا کر دی، ہمیں ٹھکانہ بھی عطا کر دیا کہ ہم دن بھر ادھر ادھر جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے اور پھر اپنی ضرورتیں پوری کر کے شام کو اپنے گھروں کے اندر واپس لوٹتے ہیں، اپنے ٹھکانوں کے اندر واپس لوٹتے ہیں۔ اس اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نہ تو شر سے بچانے والا کوئی ہے اور نہ ہی ان کو ٹھکانہ دینے والا کوئی ہے، یعنی جن کا نہ تو کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ سکون اختیار کر سکے اور نہ ہی وہ شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر سونے سے پہلے ہر رات کو یہ دعا پڑھ کر گھر جیسی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی قدر و منزلت کو ہم نہیں جانتے۔ اس سے پوچھئے جو شخص بے گھر ہے، خود بھی اپنی اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ بے گھر ہے، وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے، اس سے پوچھئے کہ گھر کی کتنی قدر و منزلت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم تو چونکہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور ہماری روٹین بن گئی ہے تو ہمیں اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے حجرے کے اندر رہ کر، آپ اگر مقارنہ کریں اس دور کے گھر اور آج کے گھروں کے درمیان تو کوئی مقارنہ ہے ہی نہیں، کوئی مقارنہ ہے ہی نہیں ان گھروں کے درمیان اور آج کے گھروں کے درمیان۔ وہ گھر کس طرح بنائے جاتے تھے؟ کچی مٹی کے ساتھ، لکڑیوں کے ساتھ، اور لکڑیوں کھجور کے پتوں کے ساتھ کہ کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ ان گھروں کی چھتیں بنائی جاتی تھی۔ اگر تیز ہوا آتی یا طوفانی بارش آتی تو پانی گھروں کے اندر داخل ہو جاتا تھا، بعض اوقات چھتیں اڑ جاتی تھیں۔ میرے بھائیو، آج کے گھر تو بہت ہی محفوظ ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہر رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر اللہ رب العزت کی اس بڑی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت نے اس کی دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے کہ یاد رکھنا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ اللہ رب العزت کا سخت عذاب ہے جس میں اللہ تمہیں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے شکرانہ ادا کیجیے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں پر۔ اور گھر جیسی نعمت کا شکرانہ جو ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، میری بات توجہ سے سنیے گا، گھر جیسی نعمت کا جو شکرانہ ہے، شکر ادا کرنا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس گھر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس گھر کو آباد کریں، اس گھر کو شیطانی آوازوں کے ساتھ آباد نہ کریں، شیطانی آوازیں چلا کر اپنے گھروں کے اندر شیطانوں کو وہاں رہنے کی جگہ مت دیں، بلکہ ان گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بلند کر کے آپ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد گرامی ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں گھروں کی مثال کس کے ساتھ ہے؟ زندہ اور مردہ کے ساتھ۔ یعنی وہ گھر زندہ ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ گھر مردہ ہے بالکل ایسے جیسے قبرستان ہو جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اپنے گھر کو زندہ رکھیے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے،
اپنے گھروں کے اندر اذکار پڑھیے، صبح و شام کے اذکار ہوں، یا گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا ہو، گھر سے نکلنے کی دعا ہو، واش روم میں جانے کی دعا ہو، واش روم سے نکلنے کی دعا ہو، کھانے کی دعا ہو، اور کھا کر اللہ کا شکرانہ ادا کرنا، کھانے کے بعد بھی، پینے کے بعد بھی، یہ سارے اذکار روٹین بننے چاہیے، دن اور رات کے معمولات میں شامل کریں۔ اس طرح آپ اپنے گھروں کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کو آباد کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر داخل ہوتے وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ مسنون دعا پڑھتا ہے، اور اسی طرح کھانے کے وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنے دوسرے شیطانوں کے لیے کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، آج تمہارے لیے نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کھانا ہے۔ اور جب انسان گھر میں داخل ہو اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے گھر میں داخل ہوتے وقت، تو شیطان اپنے شیطانوں سے کہتا ہے، آ جاؤ تمہارے رہنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہ کرے، تو پھر بھی شیطان کہتا ہے اپنے شیطانوں سے کہ آ جاؤ تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے اور تمہارے لیے کھانا بھی موجود ہے۔ لہذا گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسنون دعا پڑھیں، اور اسی طرح کھانا شروع کرتے وقت بھی مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو سلام کہیں، اپنے اہل و عیال کو سلام کہیں، اپنے بہن بھائیوں کو سلام کہیں، اپنے ماں باپ کو سلام کہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین تحفہ ہے جو بابرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیگر کلمات کے ساتھ، دوسرے الفاظ کے ساتھ آپ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں سے کوئی کلام شروع کریں۔ آپ کے کلام کی ابتدا اس دعا کے ساتھ ہونی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے، اس دعا کے ساتھ ایک بہترین گفٹ اور بہترین ہدیہ آپ پیش کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو۔ اسی طرح سے گھروں کے اندر قرآن مجید کو پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک کتاب لکھی، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں سے 2 آیتیں اللہ رب العزت نے ان کو سورۃ البقرہ کا حصہ بنا دیا، بلکہ سورۃ البقرہ کا اختتام ان 2 آیتوں پہ کیا، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ، کسی بھی گھر کے اندر اگر 3 راتیں وہ دونوں آیتیں پڑھی جائیں، یعنی وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں 3 راتیں، فَيَقْرَبُهَا شَيْطَان، تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اس طرح آپ اپنے گھر کو شیطان سے بچا سکتے ہیں، شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر آپ نفل نماز بھی پڑھا کریں۔ فرض نماز پڑھنے کی بہترین جگہ وہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت ادا کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں جن میں فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں بھی شامل ہیں، اسی طرح باقی نفل نماز ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان اگر نفل نماز گھر میں پڑھے تو اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان فرض نماز باجماعت ادا کرے، یعنی فرض نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے
اتنا ہی ثواب آپ کو نفل نماز گھر میں ادا کرنے سے ملے گا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر یہ نفل نماز بھی ضرور پڑھا کریں۔ یہ مختلف اسباب ہیں، گھر کے اندر نفل نماز پڑھنا، قرأت قرآن کرنا، اللہ کے ذکر کے ساتھ گھروں کو آباد کرنا۔ اس طرح آپ اپنے گھروں کے اندر برکتیں لا سکتے ہیں اور گھروں سے بے برکتی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بعض اوقات ماحول ٹینس ہو جاتا ہے گھروں کے اندر، مثلاً خامن بیوی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان یہ جو ٹینشنیں ہوتی ہیں یہ کیسے ختم ہوں گی؟ وہ انہی امور کے ساتھ ختم ہوں گی کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز بھائیو اور دوستو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ من نجات ہوں، کہ نجات کس چیز کے اندر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا املک علیک لسانک، سب سے پہلی بات یہ ہے اگر تم نجات چاہتے ہو، ہر قسم کے شر سے اگر تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 3 کام کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اس زبان کو بے لگام نہ چھوڑو اور اس زبان کے ذریعے کسی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب تمہیں گھر سے باہر کوئی ضروری کام نہ ہو تو پھر اپنے گھر کے اندر ہی رہا کرو۔ گھر کے اندر رہو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ گھر جہاں پر انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے، جہاں انسان کو سکون ملتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے، اسی طرح یہ گھر فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین مقام ہے، بہترین جگہ ہے کہ انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس بات کی بھی وصیت فرمائی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، جب بھی غلطی کرو، جب بھی کسی غلطی کے ارتکاب کرو، گناہ کے ارتکاب کرو، برائی کے ارتکاب کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اپنے ان گناہوں پر، اپنی ان نافرمانیوں پر، ان برائیوں پر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ اس میں بھی نجات ہے، اس کے ذریعے انسان دنیاوی شرور سے بھی محفوظ رہے گا اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمرهم وأهلكهم وشتت شملهم اللهم آمنا في أوطاننا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.